بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی. وفيه نظر لأن المحكوم عليه وبه لا يلزم أن يكونا مفردين في الحملية بل قد يكون أحدهما جملة نحو زید ابوه منطلق. بس کل کے سبق میں آپ نے آخر میں یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ قضیے کی دو قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ. ذرا جاگیا جی. وہ اس طرح کہ قضیے کا محکوم علیہ اور محکوم بہی اگر دونوں مفرد ہوں تو یہ قضیہ حملیہ ہے، اگر دونوں مفرد نہیں ہیں تو یہ قضیہ شرطیہ ہے. یہ جو پہلی شک ہے کہ قضیے کے دونوں محکوم علیہ محکوم بہی دونوں مفرد ہوں تو یہ حملیہ ہے، اس پر سوال ہے، اس شک پر. وہ یہ ہے، دیکھیں، زید مبتدا، ابوہ مضاف مضاف الیہ مبتدا منطلق خبر، مبتدا با خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ مرفوع محلن خبر زید. زید مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شد. بات سمجھی کہ نہیں؟ تھلے لکھے آجے زید قائم، زید مبتدا قائم خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مرفوع محلن مبتدا، قضیۃ مرفوع محلن خبر. یہ جو زید ابوہ منطلق ہے یہ بالاتفاق قضیہ حملیہ ہے، قضیہ حملیہ ہے. لیکن اس میں جو محکوم علیہ ہے زید وہ تو مفرد ہے، لیکن ابوہ منطلق جو محکوم بھی ہے وہ تو جملہ ہے، وہ تو جملہ ہے. اسی طرح زید قائم قضیۃ میں جو محکوم بھی ہے قضیۃ. بھائی زید قائم قضیہ ہے، زید قائم یہ پورا جملہ ہے، کون؟ قضیہ ہے. تو اس میں جو محکوم بھی ہے کون؟ قضیۃ. یہ تو مفرد ہے، لیکن جو محکوم علیہ ہے کون؟ زید قائم. یہ مفرد نہیں ہے بلکہ یہ سوال ہے. یہ اس لیے یہ جو منطق کی کتابوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ بھئی اگر محکوم علیہ اور محکوم بھی دونوں مفرد ہوں تو قضیہ حملیہ ہوتا ہے. یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بات کسی اور طرح یہ وجہ اثر بیان ہونی چاہیے. جی آنکھو جی شاہ جی آنکھنا تو مخاطب اشارہ کرنا تو میں جٹ بے وقوفہ. قضیہ جو ہے اس میں جو قضیہ میں محکوم قضیہ کی دو قسمیں، قضیہ کی دو قسمیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ. وہ اس طرح کہ قضیے کے اگر محکوم علیہ اور محکوم بھی دونوں مفرد ہوں تو یہ قضیہ حملیہ ہے. اس پر سوال ہے کہ ہم دکھاتے ہیں قضیے حملیے ہیں لیکن محکوم علیہ محکوم بھی دونوں مفرد نہیں ہیں. مثلا زید میں محکوم علیہ ہے زید، ابوہ منطلق محکوم بھی ہے. محکوم علیہ تو مفرد ہے لیکن اسی طرح زید قائم قضیۃ، اس میں محکوم بھی کون؟ محکوم بھی یہ مفرد ہے لیکن محکوم علیہ. ہاں اس لیے یہ جو وجہ اثر بیان کی جاتی کہ قضیے کے اگر محکوم علیہ محکوم بھی دونوں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ صرف یہ نہیں گل کی تھی، ان کی کوئی وجہ اثر ہور طرح بیان ہونی چاہیے. گل سمجھیے. مثال کے طور پر یوں وجہ اثر بیان کریں کہ محکوم علیہ اور محکوم بھی کے درمیان نسبت اتصال سلب اتصال یا انفصال سلب انفصال کی ہے یا اس طرح نہیں. اگر اس طرح نہیں تو یہ حملیہ ہے، اور اگر اتصال سلب اتصال کی ہے تو یہ شرطیہ متصل ہے، اور اگر انفصال سلب انفصال کی ہے تو یہ شرطیہ منفصل ہے. اس طرح وجہ اثر بیان کریں تو پھر یہ سوال نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ہے جی کس طرح؟ یوں اگر وجہ اثر بیان کریں کس طرح کہ محکوم قضیے محکوم علیہ اور محکوم بھی کے درمیان نسبت اتصال یا سلب اتصال اور سلب انفصال کی ہے یا نہیں ہے.
اور اگر نسبت اتصال کی ہے تو یہ شرطیہ متصلہ، یعنی اس طرح وجہ اثر بیان کریں تو پھر یہ سوال نہیں ہوگا. گل سمجھیے، مانا کرو. اور اس میں جی گل کی تھی کہ محکوم لے محکوم بھی دونوں مفرد ہوں تو یہ قضیہ حملیہ ہے، اور اس میں نظر ہے، نظر میں نہیں سوال، اس لیے کہ محکوم علیہ اور محکوم بھی نہیں لازم یہ کہ ہوں دونوں مفرد حملیے میں، یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے، بلکہ کبھی ہوتا ہے ایک ان دو کا جملہ، جیسے زید ابوہ منطلق، کیڑی شاید جملہ ہے، ایک ہی بندہ پہ تو تلے لکھا ہے جیسے زید قائم قضیتن، قضیہ تو ہو نہیں قضیتن، یہاں کون ہے جملہ؟ محکوم علیہ جملہ ہے، ان جا کے محکوم علیہ جملہ ہے. آنکھوں منع کرو شابہ جی. اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ محکوم علیہ اور محکوم بھی نہیں لازم یہ کہ ہوں دونوں مفرد، ہاں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کبھی ہوتا ہے ایک ان دو کا. یہ کبھی کس کا معنی کیا ہے؟ قد کا، مضارع پر تقلیل کا معنی دیتا ہے، بلکہ کبھی ہوتا ہے کن دو کا جملہ، جیسے زید ابوہ منطلق. والشرطیۃ اما متصلۃ وہی التي يحكم فيها بصدق قضیۃ او لا صدقها على تقدیر صدق قضیتن اخرى صفت موصوف کٹھیا کری دیں. اچھا جی، کہ اگر قضیے کے محکوم لے اور محکوم بے دونوں مفرد نہ ہوں بلکہ اپنے مقام پر قضیے ہوں تو یہ قضیہ شرطیہ ہے. تو قضیہ شرطیہ کی آپ تقسیم کرتے ہیں، متن میں قضیے کی تین قسمیں ہیں نا بیان ہوئی ہیں، قضیہ عملیہ، قضیہ شرطیہ متصلہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ. وہ وچکار نظر تک ہی ختم ہو گئی تو شارح صاحب وضاحت کر رہے تھے قضیے کی پہلے دو قسمیں، قضیہ عملیہ اور قضیہ شرطیہ. آپ قضیہ شرطیہ کی تقسیم کرتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ دو قسم ہے، قضیہ شرطیہ متصلہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ. کیا کہ اب شارح صاحب قضیہ شرطیہ کی تقسیم کرتے ہیں. قضیہ شرطیہ دو قسم پر ہے، قضیہ شرطیہ متصلہ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ. اب دونوں کی تعریف اور ان کی تقسیم کرتے ہیں. قضیہ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے ایک قضیے کے صدق کا یا ایک قضیے کے عدم صدق کا دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر، دوسرے قضیے کی صدق کی تقدیر پر. گل سمجھیے، قضیہ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے ایک قضیے کے صدق کا یا ایک قضیے کے عدم صدق کا دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر. قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے ایک قضیے کے صدق کا یا ایک قضیے کے عدم صدق کا دوسرے شرط پائی گئی ہے اس لیے تالی پائی گئی ہے، مقدم پایا گیا ہے اس لیے تالی پائی گئی ہے، مقدم پایا گیا ہے اس لیے تالی نہیں پائی گئی ہے. اس دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر جڑا ہے نا اللہ تقدیر صدق قضیت اخرى اے شرط اے مقدم ہے اور جڑا صدق تے عدم صدق کو تالی ہے. میں سمجھیے کہ نہیں؟ آنکھوں بھائی قضیہ شرطیہ کی تعریف کرتے ہیں. قضیہ شرطیہ متصلہ شاہ جی مطلقاً شرطیہ کی نہیں، قضیہ شرطیہ متصلہ کی تعریف کرتے ہیں. قضیہ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے ایک قضیے کے صدق کا یعنی تالی کے صدق کا یا تالی کے عدم صدق کا مقدم کی صدق کی تقدیر پر، مقدم کی صدق کی تقدیر پر. اور تقدیر بول دینا شرطیہ جس تقدیر مطلب ہوتا ہے جب بھی یہ ہوگا تو یہ ہوگا، جب بھی یہ ہوگا، یہ جب نو تقدیر نہ تعبیر کر دینا.
آپ جب بھی آیا کریں گے آپ کو یہاں چائے پلائی جائے گی. یہ جڑا جب ہے نا, جب اج بھی ہوگا جب, تے پھر کل تسی آ گئے پھر ہوگا جب, پھر تسی پرسوں آ گئے پھر ہوگا جب. اینو منطقی آندے نے تقدیر. کی آندے نے تقدیر. اے جن جب اونیاں تقدیراں. ہاں جی آکھو نا شرطیہ متصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس کتاب دیکھو نا, تاں کو پلے شے پینی نا. وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے ایک قضیے کے صدق کا یا ایک قضیے کے عدم صدق کا. ایک کیڑا قضیہ ہے؟ یا جڑی ہے یہ تالی ہے دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر. دوسرا کیڑا قضیہ؟ مقدم جی. بھائی تالی سچ پائی گئی اس واسطے کے, تالی نہیں پائی گئی اس واسطے کے, نہار موجود ہے اس واسطے کہ طلوع شمس سے, لیل موجود نہیں اس واسطے کہ طلوع شمس سے. کمال ہے جی. ہاں جی قضیہ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے ایک قضیے کے صدق کا یا ایک قضیے کے عدم صدق کا دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر. تقدیر سمجھ آئیے؟ جب سچا ہونا, پایا جانا. صدق دا معنی ہونا, ہونا پایا جانا ہے. صدق معنی ہے, طلوع شمس ہے, وجود نہار ہے. اے صدق ہے جی. چلو جی گل سمجھی جی. چلو جی. اور شرطیہ متصلہ ہے, اور وہ شرطیہ متصلہ اللہ تی وہ شرطیہ ہوتا ہے حکم کیا جاتا ہے اس میں قضیے کے صدق کا یا قضیے کے عدم صدق کا دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر. جی اور شرطیہ یا متصلہ ہے, اور وہ شرطیہ متصلہ اللہ تی وہ شرطیہ ہے حکم کیا جاتا ہے اس میں صدق کے ساتھ یا قضیے کے صدق کا قضیے کے صدق کا یا عدم مرجع قضیے یا قضیے کے لا معنی عدم قضیے کے عدم صدق کا دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر. صدق مانا مقدم کا پایا جانا, تالی کا پایا جانا. عدم صدق کا مانا تالی کا نہ پایا جانا. اے مطلب ہے جی. اور شرطیہ یا متصلہ قضیے کے حکم کیا جاتا ہے قضیے کے صدق کے ساتھ. یہ بال ساکھ دیے جی. اور شرطیہ یا متصلہ ہے, اور وہ بات تعلیلی ہوندی کہ مدخول علت بنتا ہے جی. اس صدق علت نہیں حکم دیجیے. حکم صدق کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی حکم عدم صدق کے ساتھ ہوتا ہے جی. حکم کیا جاتا ہے جس میں قضیے کے صدق کا صدق کے ساتھ قضیے کے صدق کے ساتھ یا قضیے کے عدم صدق کے ساتھ دوسرے قضیے کی صدق کی تقدیر پر. چلو جی اگے جی. موجبات ان حکم فیہا بإیجاب صدق قضیۃ علی تقدیر صدق قضیۃ اخری قولنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وصالبۃ ان حکم فیہا بسلب صدق قضیۃ علی تقدیر صدق قضیۃ اخری جی. كقولنا لیس ان كانت الشمس طالعة فاللیل موجود. قضیہ شرطیہ متصلہ دو قسم ہے, موجبہ اور سالبہ. کیا کہ جی وہ جڑی تعریف کی تھی انہوں ادھی ادھی کرنے دو قضیے نکل آنے نے جی. جڑی تعریف نہیں کی تھی وہ ادھی ادھی کرنی تو دو قضیے نکل آنے نے جی. موجبہ سالبہ وکرے وکرے ہو جانے نے جی. آکھو نا قضیہ شرطیہ مطلقاً شرطیہ نہیں یار, متصلہ کے کمال ہے. متصلہ موجبہ اور قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ. قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا جاتا ہے ایک قضیے کے بے ایجاب صدق قضیۃ علی تقدیر صدق قضیۃ اخری. ایک قضیے کے صدق کے ایجاب کا
دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر، جس میں حکم کیا جاتا ہے کہ تالی پائی گئی ہے ہر اس تقدیر پر جس تقدیر پر مقدم پایا گیا ہے. سمجھ آئیے جی؟ چلو جی. قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ، وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے ایک قضیے کے صدق کے ایجاب کا صدق کے ایجاب کا دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر. یہ لفظ نے مطلب کیا ہے کہ تالی پائی گئی ہے ہر اس تقدیر پر جس تقدیر پر مقدم پایا گیا ہے، یعنی جب بھی مقدم پایا جائے گا تالی پائی جائے گی. خلاصہ یہ. ہاں شاہ جی. قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے ایک قضیے کے صدق کے ایجاب کا دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر. یہ ایجاب جو ہے نا نسبت ایجابی جڑی او ذکر کیتی ہے جی. نسبت دو قسم ہے نا، ایجابی تے سلبی. موجبے چ ایجاب ہوندا ہے تے سالبے چ سلب ہوندی ہے جی. تا واسطے جی مطلب کیا ہے کہ تالی سچی ہے، تالی پائی جائے گی ہر اس تقدیر پر جب تالی پائی جائے گی نا. ایو ایجاب ہے جی. تالی پائی جائے گی ہر اس تقدیر پر جس تقدیر پر پایا جائے گا. ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر شمس طالع ہے تو پس نہار موجود ہے. ان کانت الشمس طالعۃ ایک قضیہ، فالنہار موجود دوسرا قضیہ. یہ جو فالنہار موجود ہے اس قضیے کے صدق کے ایجاب کا حکم ہے دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر. کیا مطلب ہے؟ جب بھی طلوع شمس پایا جائے گا تو وجود نہار پایا جائے گا. جب بھی مطلب ہے یعنی جدو سورج چڑھا ہوگا تو دن ہوگا جٹکی جی گل، جدو دن بھی ہوگا جی کہ نہیں. اے مطلب ہے. چلو جی. اور وہ کون موجبہ ہے اگر حکم کیا گیا اس میں قضیے کے صدق کے ایجاب کے ساتھ دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر، جیسے ہمارا قول ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. کیا مطلب ہے؟ جب بھی شمس طالع ہوگا تو نہار موجود ہوگا. وجود نہار ہوگا ہر اس تقدیر پر جس تقدیر پر طلوع شمس ہوگا. اے منطقی معنی ہے جی. جی. اور قضیہ شرطیہ متصلہ اور وہ موجبہ ہوتا ہے کدوں ان حکم اگر حکم کیا گیا ہو حکم کیا گیا ہو اس میں قضیے کے صدق کے ایجاب کے ساتھ دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر، جیسے ہمارا قول ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. وجود نہار ہے، وجود نہار ہے ہر اس تقدیر پر کہ جس تقدیر پر طلوع شمس ہے. جی. اور قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ ہے اگر اس مبتدا خبر کہڑا قضیہ ہوندا ہے یا مبتدا تے موجبہ تے خبر کہڑا قضیہ ہے؟ قضیہ عملیہ. اگر حکم کیا جائے اس میں اگر حکم کیا جائے اس میں قضیے کے صدق کے ایجاب کے ساتھ دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر جیسا ہمارا کو ان کا نت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. ہاں آگے جی عبارت پڑھیے. دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ متصلہ کی سالبہ. قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا جاتا ہے ایک قضیے کے صدق کے سلب کا، ایک قضیے کے صدق کی سلب کا دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر. یعنی تالی نہیں پائی جائے گی جب مقدم پایا جائے گا. ہاں جی.
قضیہ شرطیہ متصلہ کی دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ، قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا جاتا ہے ایک قضیے کے صدق کی سلب کا، ایک قضیے کے صدق کی سلب کا، وہ کیڑا قضیہ ہے؟ تعلیم تالی. دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر وہ کیڑا قضیہ ہے؟ مطلب کیا ہے کہ تالی نہیں پائی جائے گی ہر اس تقدیر پر جس تقدیر پر اے مطلب ہے. کل سمجھیجئے مثلا ان کانت الشمس طالعۃ فاللیل موجود، لیل موجود نہیں ہے ہر اس تقدیر پر جس تقدیر پر طلوع شمس ہے. آنکھو نا، لیل موجود نہیں ہے ہر اس تقدیر پر طلوع شمس ہے، ہر اس تقدیر پر کہ جس تقدیر پر طلوع شمس ہے. اے مطلب ہے تو طلوع شمس جب بھی پایا جائے گا وجود لیل کی سلب ہوگی. طلوع شمس کہ کوئی نہیں، وجود لیل کی اور سالبہ پچھوں ہے یا موجباتن و سالباتن ہے یا نال لگنا ہے. تو یہ مرجع کون ہے؟ شرطیہ متصل، اور شرطیہ متصلہ سالبہ ہے. اگر حکم کیا جائے اس میں ایک قضیے کے صدق کی سلب کا دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر، جیسے ہمارا قول لیس ان کانت الشمس طالعۃ فاللیل موجود، اگر شمس طالع ہو پس لیل موجود ہو، اس طرح نہیں، اس طرح ایک معنی اے وکے وے اگر شمس طالع ہو تو پس لیل موجود نہیں ہے. اگر میرے منہ والا دیکھو تو دیکھ تمہیں مانے کرو، اگر شمس طالع ہو پس لیل موجود ہے، اس طرح نہیں. اگر شمس طالع ہو تو پس لیل موجود نہیں ہے. مطلب کہ یہ شمس کے طلوع اور لیل کے موجود ہونے کے درمیان اتصال نہیں بلکہ اتصال کی سلب ہے، یعنی مقدم ہوگا تو تالی، اگر تالی ہوگی تو مقدم نہیں ہوگا. یہ مطلب اتصال کی سلب ہے. چلو آگے جی. اور قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ ہے جب تک قضیے وچ ہے نہ نہیں ہے نہ کرو قضیہ نہیں بنتا. یہ پیچھے پڑھیا نہیں اندر وچ ایک نسبت بہن بہن ہوندی تے ایک نسبت بھرا بھرا ہوندی ہے. بیماریوں ہے تے نہیں ہے یہ تو حکم ہوندا اصل جی. ایتھے اگے تو چپ کر دینا جی. اگر حکم کیا جائے اس میں پچھلا معنی کرنا اور قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ ہے. ہاں اگر کدوں اگر حکم کیا جائے اس میں کس میں؟ قضیہ شرطیہ متصلہ میں ایک قضیے کے صدق کی سلب کا دوسرے قضیے کے صدق کی تقدیر پر، جیسے ہمارا قول لیسا ان کانت الشمس طالعۃ فاللیل موجود، اگر شمس طالع ہے تو پس لیل موجود نہیں ہے. ہم شب بشب جنیا. اور وہ قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ ہے اگر حکم کیا جائے اس میں ایک قضیے کے صدق کی سلب کا کے ساتھ دوسرے قضیے کی صدق کی تقدیر پر، جیسے ہمارا قول لیس ان کانت الشمس طالعۃ فاللیل موجود. اگے جی. وَإِمَّا شَرْطِيَّةٌ مُنْفَصِلَةٌ وَهِيَ التِّي يُحْكَمُ فِيهَا بِالتَّنَافِي بَيْنَ الْقَضِيَّتَيْنِ فَإِنْ حُكِمَ فِيهَا بِالتَّنَافِي إِيجَابًا فَالْقَضِيَّةُ مُنْفَصِلَةٌ موجبة كقولنا العدد إما أن يكون زوجا فردا وإن حكم فيها بالتنافي سلبا فالقضية منفصلة سالبة كقولنا ليس إما أن يكون الإنسان أسود أو كاتبا. اسودا باؤ لکھیے
چلو ٹھیک ہے ویسے یہ چلو دھیان کرو بھائی. دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ کی شرطیہ منفصلہ. کیا ہے؟ دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ. قضیہ شرطیہ منفصلہ. آخنا قضیہ شرطیہ کی دوسری قسم ہے. شرطیہ کی دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ. پہلے تعریف پھر دونوں قسمیں اور ان کی تعریفیں اور مثالیں. قضیہ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے، قضیہ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا جاتا ہے مقدم تالی کے درمیان منافات کا. اے تعریف ہے لیکن ہے صرف موجبے دی، اگو دو میں آ رہے ہیں جی. شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ جس میں حکم ہوتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان تنافی کا، منافات کا. پیچھے لفظ پڑھا منافات، ان لفظ نما کی تنافی. گل کو یہ منافات باب مفعول ہے تے تنافی باب تفاعل ہے جی. اور بہرحال شرطیہ منفصلہ اور وہ شرطیہ منفصلہ اللہ تی وہ قضیہ ہوتا ہے، یعنی وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں تنافی کے ساتھ، منافات کے ساتھ، قضیہ تین کے درمیان. یہ قضیہ تین کون نے؟ چلو جی. اور بہرحال شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے. ایسا ہے نا، ہے یا اندہ مرجی شرطیہ منفصلہ. اللہ تی تو مراد ہی صرف شرطیہ، اللہ تی کو تعریف شروع ہے یا معرف ہے تے اللہ تی کو تعریف شروع ہے. وہ شرطیہ منفصلہ وہ شرطیہ ہے کہ حکم کیا جاتا ہے یا اور وہ شرطیہ منفصلہ اللہ تی وہ شرطیہ ہوتا ہے، وہ شرطیہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں قضیہ تین کے درمیان تنافی کا، منافات کا، مقدم اور تالی کے درمیان. شابہ جی. اور یا شرطیہ منفصلہ ہے، یا شرطیہ منفصلہ ہے اور وہ شرطیہ منفصلہ وہ شرطیہ اللہ تی وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے حکم کیا ہے اس میں قضیہ تین کے درمیان تنافی کا، منافات کا، تنافی کا، منافات کا. قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تعریف کے بعد تقسیم. قضیہ شرطیہ منفصلہ دو قسم ہے، موجبہ اور سالبہ. آنکھو قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تعریف کے بعد قضیہ شرطیہ تقسیم. قضیہ شرطیہ منفصلہ دو قسم پر ہے. کون سا؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ. قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا جاتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان ایجاباً منافات کا. قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا جاتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان ایجاباً منافات کا. ایجاباً بھائی ایک پایا گیا تو ایک نہیں پایا جائے گا جی. قضیہ شرطیہ پائے جانے وچ منافات جی. قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان ایجاب کا، ایجاباً منافات کا، ایجاباً منافات، ایجاباً منافات، ایجاباً منافات یعنی منافات ہے، منافات ہے. ایک ہویا تے دوجا نہیں ہونا، دوجا ہویا تے پہلا نہیں ہونا. اے مطلب ہے کہ منافات ہے. ایجاباً منافات کا مطلب کی ہے وجود منافات. ایجاباً منافات کے مطلب اگر مقدم ہے تو تالی نہیں، اگر تالی ہے تو مقدم نہیں. یہ مطلب ہے. آنکھ کو اور بندہ بھی آنکھ جلدی کرن لکھیا. منفصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان ایجاباً منافات کا، ایجاباً تنافی کا، یعنی کہ اگر ایک ہوگا منافات ہے، منافات ہے، وجود منافات، منافات ہے. العدد اما یکون زوجا او ان یکون فردا. العدد اما ان یکون زوجا
تے اول آدھا دو اما ان یکونا فردن، اصل پوری عبارت ایویں ہوندی ہے، سمجھے دو قضیے پورے، لیکن اختصار کر دینے کہ عدد یا زوج ہے یا فرد ہے. زوج تو فرد مانا جانتے کو کوئی نہیں دسیا ہے پیچھے جی. تو عدد کے زوج ہونے ایک قضیہ ہے اور عدد کے فرد ہونے یہ دوسرا قضیہ ہے. ان میں ایجابن صدقن منافات ہے. ان میں پیچھے پڑھا سی صدقن منافات کذبن منافات، ایتھے میں ایجابن منافات سلبن منافات. گل کوئی ایجاب تے صدق ایک کے تے سلب تے کذب ایک کے جی. ان کے درمیان صدقن منافات ہے، ایجابن منافات ہے. مطلب کہ اگر ایک ہے تو عدد، اگر زوج ہے تو فرد، اگر عدد فرد ہے تو اے مطلب ہے جی دونوں اکٹھے تے نہ انج کہ عدد ہوے تے نہ ہو، نہ دونوں دا ارتفاع جائز ہے تے نہ دونوں دا تے نہ ارتفاع جائز ہے. سمجھ آندی پئی بے عدد ہوے تے دوویں ہوے کی انج بھی تے عدد ہوے تے انج بھی نہیں ہو سکتا. گل سمجھی؟ وہ جی مثال سوگرا چ پڑھ لگا کوئی نویں یہ موجبہ ہے. تعریف سمجھے کہ بھول گئی؟ قضیہ شرطیہ منفاصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا جاتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان صدقن منافات کا، صدقن ایجابن تنافی کا. اکو گل ہے صدقن منافات ایجابن تنافی اکو گل ہے. گل سمجھیے جی؟ کو مثال دیتی ہے. دوسری قسم قضیہ شرطیہ منفاصلہ سالبہ، وہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا جاتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان سلبن تنافی کا، سلبن کذبن منافات کا، کذبن سلبن تنافی کا. کیا مطلب؟ کہ ان کے درمیان منافات کی سلب ہے، منافات کی یعنی جمع اٹھ بھی اے مطلب ہے. اور قضیہ شرطیہ منفاصلہ سالبہ، وہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا جاتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان سلبن تنافی کا، کذبن منافات کا. سلبن تنافی تے کذبن کو گل ہے جی. قضیہ شرطیہ منفاصلہ سالبہ، وہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان سلبن تنافی کا یا کیا کو کذبن منافات کا. ایکو گل ہے. یہ پیچھے پڑھا سے نواں لفظ ہے. مثال اما اچھا جی لیسا اما یکون الانسان اسوادا او کاتبن. انسان کے اسود ہونے، اسود میں نہیں، انسان کے اسود ہونے اور انسان کے کاتب ہونے، کاتب بالفعل مراد ہے. انسان کے اسود ہونے اور انسان کے کاتب ہونے کے درمیان منافات ہے، نہ صدقن منافات ہے نہ یعنی دونوں دا جمع ہونا بھی جائز ہے اٹھنا بھی. حبشی کاتب ہوئے دونوں پائیں گے کہ کوئی نہیں، انسان اسود بھی ہے تے کاتب بھی. سمجھی گل؟ تو لہذا ان کے درمیان نہ ایجابن منافات ہے تے نہ انسان اسود بھی ہوئے تے کاتب بھی ہوئے، جی میں حبشی کاتب تے چٹے رنگ دا جنہوں لکھنا نہ ہوتا ہوئے تے یہ انسان ایک دو میں کوئی نہیں، نہ اسود ہے تے نہ پچھو کے تو مانا کرنے. بس اگر حکم کیا جائے ہاں شرطیہ منفاصلہ میں ایجابن تنافی کے ساتھ، صدقن منافات کے ساتھ، بس قضیہ منفاصلہ موجبہ ہے. جیسے ہمارا قول عدد یا زوج ہے یا فرد ہے. عدد کے زوج ہونے اور عدد کے فرد ہونے کے درمیان نہ اجتماع جائز ہے نہ ارتفاع جائز ہے، نہ ارتفاع جائز ہے جی. لہذا صدقن کذبن منافات ہے جی. اتنے پکوایا سے بھی صدقن منافات
بھئی دوویں جمع نہیں ہو سکتے، کسبن منافات دوواں دا ارتفاع جائز نہیں جی. چلو جی کدے گیا جی وہ فردن. اور اگر حکم کیا جائے قضیہ شرطیہ منفصلہ میں سلبن تنافی کے ساتھ، کسبن منافات کے ساتھ، پس قضیہ منفصلہ سالبہ ہے. جیسے یا اکن یا یہ کہ انسان اسود ہے یا کاتب ہے اتے لیس ہے. کیا مطلب؟ اس طرح نہیں. اس طرح مطلب کیا ہے؟ انسان کے اسود اور انسان کے کاتب ہونے کے درمیان انفصال نہیں، انفصال بلکہ جمع بھی جائز ہے تے ارتفاع بھی جائز ہے. مطلب ہے. چلو جی بس شاباش اگر حکم جی. کیا جائے قضیہ شرطیہ منفصلہ میں ایجاباً تنافی کے ساتھ، بس قضیہ منفصلہ جیسے قول ہمارا عدد یا زوج ہے یا فرد ہے. اور اگر حکم کیا گیا ہے شرطیہ منفصلہ میں سلبن تنافی کے ساتھ، بس قضیہ منفصلہ سالبہ ہے. جیسے ہمارا یا یہ کہ انسان اسود ہے یا کاتب ہے، کاتب ہے. اس طرح نہیں. کیا مطلب ہے کہ ان کے درمیان منافات نہیں، ان کے درمیان جمع بھی ہو سکتے ہیں اور اٹھ بھی سکتے ہیں. گل سمجھیا؟ چلو جی مولا منع کرنا کرو کرو بس کرو اگر کرو. حکم کیا جائے قضیہ شرطیہ منفصلہ میں ایجاباً تنافی کے ساتھ، شاباش جی. بس قضیہ منفصلہ موجبہ بس قضیہ منفصلہ موجبہ ہے. جیسا ہمارا قول عدد یا زوج ہے یا فرد، یعنی ان کے درمیان منافات ہے. ان کے درمیان منافات ہے. کن کے درمیان؟ عدد کے زوج ہونے اور عدد کے فرد ہونے کے درمیان منافات ہے. یہ مطلب ہے جی. اور اگر حکم کیا جائے قضیہ شرطیہ منفصلہ میں سلبن تنافی کے ساتھ، بس قضیہ منفصلہ سالبہ ہے. جیسا ہمارا قول یہ کہ انسان اسود ہے یا کاتب ہے، اس طرح نہیں. یعنی انسان کے درمیان منافات نہیں، منافات کی سلب ہے. جمع بھی جائز ہے. اور جڑا مسئلہ نہ ہوئے کلیاں بہ کے دماغ تے ٹل دیتا نا، دماغ پایا ابھی تک حل ہوئے. جس تو بعد مرکات آئے جب مسئلے سمجھ نہ آئے تو پھر وہ شرح تہذیب سوال جواب ہوندے نے، پھر مصیبت پہ رہے، مسئلہ ہی سمجھ کو نہیں آتا. جی جی